کانگو وائرس نے اس وقت کوئٹہ کو تیزی سے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ہم نے 2 دن پہلے ہی اس پر چلتے چلتے حال احوال کیا تھا کہ اس سے کئی ڈاکٹرز متاثر ہوئے ہیں، اور جو کہ اس وقت آغا خان کراچی میں زیر علاج ہیں۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر کی راستے میں ہی وفات ہوئی، انہیں کوئٹہ سے کراچی لے جاتے ہوئے۔ بالخصوص ان کے جو ساتھی ڈاکٹرز تھے، انہیں لے جانے والے، ان کی طرف سے یہ موقف سامنے آیا کہ کوسٹ گارڈ بیلا کے مقام پر جو کوسٹ گارڈ کے چیک پوسٹ ہیں، وہاں پر انہیں روکا گیا، اور وہ جو ایک طویل مرحلہ ہوتا ہے تفتیش کا اور پوچھ گچھ کا، اس میں اتنا ٹائم لگایا گیا کہ ان کی وہاں پہنچتے پہنچتے وفات ہو گئی۔ جبکہ کوسٹ گارڈ کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا کہ کوئی ٹرک الٹا تھا راستے میں، جس کی وجہ سے کہ یہ ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ کل کی تاریخ میں 7 نومبر کو خود نگران وزیر صحت جو ہے صوبہ بلوچستان کے، ان کا بھی یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ جی ایسی ہی کچھ صورتحال تھی، کوسٹ گارڈ نے ہی رکاوٹ پیدا کی ڈاکٹرز کے کراچی پہنچنے میں، جس کی وجہ سے نوجوان ڈاکٹر کی وفات ہوئی۔ یہ شرمناک ہے، اور افسوسناک یہ بھی ہے کہ حکومت کی جانب سے اس کے بعد کوسٹ گارڈ کے حوالے سے کوئی ایسا لائے عمل نہیں اپنایا گیا، کوئی کارروائی نہیں کی گئی، کسی سے کوئی پوچھ گچھ اب تک نہیں کی گئی ہے۔ حکومت بلوچستان نے پہلے مرحلے میں یہ کیا کہ تمام سرکاری ملازمین کے لیے ماسک لازمی قرار دے دیا، جس کا کہ کوئی اتنا بڑا عمل دخل ہے نہیں اس وائرس کے حوالے سے۔ البتہ اب ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے پورے صوبے میں، اور اس کے بعد یہ امید کی جا رہی، توقع کی جا رہی کہ شاید ہسپتالوں میں کچھ صورتحال بہتر ہوگی۔ ہم نے پچھلے حال احوال میں بھی یہ ذکر کیا تھا اس حوالے سے، جب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ وائرس بنیادی طور پر کچھ علاقوں سے کوئٹہ پہنچا ہے، اور کوئٹہ میں کچھ مریض ستمبر اور اکتوبر کے مہینے میں فاطمہ جناح چیسٹ ہاسپٹل میں، بی ایم سی میں اور سول ہاسپٹل میں داخل ہوئے، اور وہیں سے یہ مرض ڈاکٹرز کو لاحق ہوا جو کہ ان کا علاج کرنے والے تھے۔ کیونکہ یہ بنیادی طور پر کانگو وائرس کے لیے متعلق کہا ہی جاتا ہے کہ یہ جانوروں کی آلائشوں سے پھیلتا ہے، تو ان کا کیونکہ تعلق براہ راست ہسپتال سے تو ہے نہیں، وہاں آنے والے مریض ہی تھے جن کی وجہ سے یہ ڈاکٹرز تک پہنچا۔ اور اب تو یہ خبر ہے آج کی کہ وہاں موجود جو دیگر پیرامیڈک اسٹاف ہے، اس میں 2 نرسیں بھی متاثر ہیں، اور ان کا بھی علاج چل رہا ہے۔ 6 مزید ڈاکٹرز متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ کراچی میں زیر علاج ہیں، آغا خان میں۔ اب کانگو کے حوالے سے یہ آگاہی پھیلانے کی شدید ضرورت ہے حکومت کو اس وقت کوئٹہ میں بالخصوص۔ یہ تیزی سے پھیلنے والا مرض ہے، اور ایک شخص سے دوسرے شخص میں، جس طرح کے کووڈ کی صورتحال تھی، بالکل کووڈ سے زیادہ نہیں تو اس سے کم خطرناک بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے خون میں جو پلیٹلیٹس ہیں ان کی تیزی سے کمی واقع ہوتی ہے، اور مریض کچھ ہی دنوں میں جام بھر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کوشش کی جائے شہری اپنے طور پر بھی احتیاط کریں، بالخصوص یہ جو بڑا گوشت ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں مٹن اور بیف کا گوشت ہے، اس سے پرہیز کریں، احتیاط کریں۔ ان دکانوں سے چکن خریدتے ہوئے بھی احتیاط کریں جن دکانوں پر یہ ایک ہی جگہ پر مٹن اور بیف اور چکن ایک ہی جگہ پر دستیاب ہو، کیونکہ عام طور پر کسائی جو ہیں وہ ایک ہی چھری سے ذبح کر رہے ہوتے ہیں ان تمام جانوروں کو، اور وہاں سے بھی یہ پھیل سکتا ہے۔ عام طور پر تو اس کو مقامی زبان میں چچڑ کہتے ہیں، ایک حشرات الارض کہہ لیں، چھوٹا سا ایک ہوتا ہے جو ان جانوروں کے، گائے، بھینس اور بکری وغیرہ کا خون چوسنے کے لیے اس سے چمٹ جاتا ہے۔ ہمارے بچپن تک تو یہ تھا کہ ہم اس کو ہاتھ سے اس کے جسم سے الگ کر لیتے تھے، جانوروں کے جسم سے، لیکن تب شاید امیون سسٹم اتنا پاورفل تھا کہ لوگوں کو یہ بیماری اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، یا اس کا شاید ادراک بھی نہیں تھا، اور یہ اس کی تشخیص بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اب نہیں ہے، امیون سسٹم کمزور ہے، تشخیص بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو اس لیے اس کی احتیاط شدید ضروری ہے۔ یہ جو بڑا گوشت ہے اس کے کھانے سے احتیاط کیجیے کچھ وقت کے لیے، تو اس کو ترک کر دینا بہتر ہوگا، بالخصوص کوئٹہ میں جہاں پر کہ یہ مرض موجود ہے۔ اب تک تو ایک بہتر یہ بھی ہے کہ یہ ایک جگہ پر ہے، ایک علاقے میں ہے، تو اس علاقے کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور وہاں ان چیزوں کو ترک کرنا آسان ہو سکتا ہے، نسبتاً یہ کہ خدا نخواستہ یہ اگر پورے صوبے میں پھیل جائے تو بہتر یہ ہوگا کہ اس گوشت کا، بڑے گوشت کا استعمال ترک کیا جائے، اور اگر کوئی مریض خدا نخواستہ اس مرض میں مبتلا ہو تو اس کو فوراً ہاسپٹلائز کیا جائے، اور جتنی احتیاط ہو سکتی ہو
اس سے فاصلہ رکھنے کی وہ فاصلہ رکھا جائے. ماسک بھی ٹھیک ہے، یہ ظاہر ہے کیونکہ بہرحال ہمارا جو رابطہ ہوتا ہے ایک دوسرے کا قربت سے، اس سے بھی یہ پھیل سکتا ہے. ہاتھ ملانے سے گریز کرنا جیسا کہ کووڈ کے دنوں میں تھا، گلے ملنے سے گریز کرنا جس طرح کووڈ کے دنوں میں تھا، یہ وہ ساری احتیاطیں ہیں جو فاصلہ رکھ کر پیدا کی جا سکتی ہیں ایک مناسب فاصلے سے. شہریوں کو بھی اتنی ہی احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ سرکار تو دستبردار ہے ایک طرح سے آپ کے اور میرے حقوق سے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی صحت کا خود خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کا خود خیال رکھیں. یہی ہمارے اور آپ کے حق میں بہتر ہے.